الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ الاعظم ارواحنا لہ الفدا واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد محترم مکرم محتشم معزز علماء کرام طلاب ذوی الاحترام حوزہ علمیہ المہدی امریکہ اور حوزہ علمیہ جامعۃ الامام المہدی لاہور کے زیر اہتمام بحث خارج اصول کا درس نمبر 48 آج آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ بحث میں ہم نے الامر العاشر کو مقدمہ کفایہ سے اختتام پذیر کر دیا تھا اور دخل کی ساری شقوں کو زیر بحث لے آئے تھے۔ مستحاضہ کے ملحق یعنی بعد والے غسل سے لے کر قصد قربت تک وغیرہ، یہ بحث مکمل ہو گئی تھی کہ آیا مرکب لازم الاجزاء ہے یا لازم الاجزاء والشرائط ہے، کون سی شرائط ہے معنی حنفی میں، کون سی نہیں ہے، مسمى کیا ہوتا ہے، مامور بہ کیا ہوتا ہے وغیرہ۔ آج کی بحث کا آغاز اس سے ہو رہا ہے کہ حل وقع الاشتراک فی الالفاظ ام لا، آیا اشتراک الفاظ میں ہے یا نہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ الاشتراک علی قسمین، اما لفظیون او معنویون۔ لفظیون جب وضع اللفظ بإضاء المعنى واستعمل بإضائه دفعة واستعمل بإضاء آخره احیانا ثانیہ، یہ ہے لفظی۔ جیسے لفظ عین کبھی سونے کے معنی میں، کبھی پانی کے معنی میں، کنویں کے یعنی چشمے کے معنی میں، کبھی سورج کے معنی میں، کبھی تجری الدموع آنکھ کے معنی میں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ حضور کی خدمت میں عین کا تقاضا کرنے کے لیے 4 قسم کے لوگ آئے۔ نابینا آئے، وہ نور چاہتے تھے، پیاسے آئے، وہ چشمے کا پانی چاہتے تھے، غریب مسکین فقیر آئے، وہ سونا چاندی چاہتے تھے مثلا۔ تو عین کو بأضاء الذهب، بأضاء الشمس، بأضاء العین یجری فیہ الماء وبأضاء العین تجری الدموع کے لیے استعمال کیا گیا۔ پیاسے آئے، پانی پینا چاہتے تھے۔ معنوی یہ ہے کہ ایک قدر جامع ہو، کلی اور افراد، انسان زید پر، بکر پر، عمر پر، خالد پر
یکساں بولا جاتا ہے، یہ مشترک معنوی۔ اب بحث یہ ہے کہ آیا مشترک موجود ہے یا نہیں، اس میں کئی اسکول آف تھاٹ ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ مشترک موجود ہے، آیا الفاظ کے درمیان اشتراک وجود رکھتا ہے یا نہیں؟ پہلا قول یہ ہے کہ وجود رکھتا ہے، وقوع الاشتراک ہے، وہذا من الممکنات، ممکن بھی ہے۔ دلیل اس کی نقل، تبادر اور عدم صحت سلب۔ جب کوئی لفظ بولا جائے نقل ہوتا ہے، یہ لفظ کئی معنی میں، دو میں یا دو سے زیادہ میں، فیہما اور فیہا۔ اسی طریقے سے تواتر کا تبادر ہوتا ہے، تبادر تواتر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نقل تواتر، تبادر اور عدم صحت سلب، یہ تین دلیلیں ہیں۔ اس میں ہمارے جو اصولیین ہیں یہ افراط و تفریط کے قائل ہوئے۔ درمیانی قول تو یہی ہے کہ وقع الاشتراک و اشتراک لفظی کی بحث ہو رہی۔ افراط یہ ہے کہ بعض فرماتے ہیں کہ اشتراک لفظی واجب فرض لا محالہ ہے، کیونکہ الفاظ محدود ہیں اور معانی زیادہ ہیں، اس لیے مشترک ہونا چاہیے، واجب ہے یہ۔ تفریط یہ ہے کہ یہ محال ہے، اشتراک لفظی محال ہے، کیونکہ تعلیف فاسد ہے۔ اگر ہم اشتراک لفظی کے قائل ہو جائیں تو نقض غرض لازم آئے گی، جو افہام و تفہیم ہے۔ اس تفریط پر ایک اعتراض ہے کہ متکلم اشتراک کو استعمال کرے اور اس پر قرینہ جلی نصب کر دے تو کوئی نقض غرض نہیں۔ کبھی متکلم چاہتا یہی ہے کہ اجمال ہو۔ افراط کے اوپر دلیل کے اوپر اعتراض یہ ہے کہ کس نے کہا ہے کہ معنی زیادہ ہیں؟ معنی متناہی نہیں ہے بلکہ الفاظ متناہی ہیں، زیادہ تو الفاظ ہیں۔ اور اب اگر ان معانی کے لیے الفاظ وضع کریں تو یلزم وضع لا متناہی وہو محالون، بشر کے تو بس میں نہیں ہے مگر یہ کہ خدا کہے، خدا کے لیے ممکن ہے۔ کچھ لوگ تفسیر کے قائل ہیں کہ اشتراک ممکن ہے لیکن قرآن میں محال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر قرآن میں لفظ مشترک قرینہ کے ساتھ آئے تو یلزم تطویل بلا طائل، یعنی بلا نافع۔ قرآن میں یہ ٹھیک نہیں، یلزم بہ الاجمال وکلاہما محال فی حقہ تعالی۔ اس پر بھی اشکال ہے۔ متکلم حکیم مورد نیاز کلام کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ اسی کلام سے قرینہ کا بھی پتہ چل جاتا ہے، لہذا تطویل بلا طائل بلا نفع نہیں ہوگی۔ خاص طور پر کلام خدا بندی میں بعض جگہ خود اجمال مقصود ہے،
मसलन फीहे आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात। जो मुतशाबिहात आयतें हैं उनमें तो खुद ब खुद अल्लाह की ख्वाहिश यही है कि वो मुबहम रहें, तो इसमें नक़्ज़ गरज नहीं होती। अब ज़रा यहाँ पर इस बहस को थोड़ा सा गुस्तरिश देते हैं। इंशाल्लाह एक दर्स और अल-बहस फ़िल इश्तिराक का आएगा 49वां, तो फिर हम अमरे 12 में वारिद हो जाएंगे, वो भी इसी के साथ मिलता जुलता है। तो तहकीक मसला ये है, मरहूम आप खुद फरमाते हैं कि इश्तिराक लफ्जी मौजूद है। मसला मिसाल देते हैं, कसीरुर रमाद आया ये सखी के माने में है या बिस्यार खोर के माने में है? तो इसका जवाब यह है कि एक हकीकी माना हो जाएगा, एक किनाई माना हो जाएगा। दोनों में हकीकत हो ये मौरिद बहस है। अगर एक में हकीकत बाकी में मजाज हो तो इसमें तो कोई हर्ज ही नहीं है। ये भी समझ लें कि क़राइन हालिया या क़राइन मकालिया वजाहत कर देते हैं। मसलन मिसाल देते हैं तोहर की। तोहर हैज से मुंतकिल हुआ है। अक़रा जो कहा जाता है वो भी इंतकाल है। लफ्ज़ ऐन है। मसला लफ्ज़ ऐन भी कभी आयान शिया के बारे में किताबें लिखी गई। कभी ऐन बमाना शम्स, कभी ऐन बमाना आँख, कभी ऐन बमाना चश्मा, कभी ऐन बमाना ज़हब। 70 मानी इस्तेमाल हुए हैं। तो बहस ये है कि आया हर एक माना के लिए अलग वज़ हुआ है या एक जामे है, कदर जामे है, वो कुली और अफराद वाला। तो हमारा मबना ये है कि इश्तिराक लफ्जी मौजूद नहीं, इश्तिराक मानवी है, वो भी कदर जामे के तौर पर। और अगर लफ्जी का इश्तिराक माने तो एक में हकीकत बाकी में मजाज मानना होगा, वरना सब में हकीकत हो ये हमारे मौक़िफ़ के खिलाफ है। जो कुतुबे लुगत हैं उनमें जब देखा गया सलासता कुरु, अक़रा नहीं बल्कि कुरान में कुरु, हैज़ या तुहर के माने में अब ये अल्फाज नक़ल हुए। आपने जो कहा कि कुरान में महाल है उसको भी हम नहीं मानते। कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, मुश्तरकात इस्तेमाल हुए हैं। लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा व जन्नातिन व उयून। आयुन आँख के माने में, उयून चश्मे के बारे में। तो कौन कहता है कि कुरान में मुश्तरकात नहीं है? खुद तफसीर में भी देखते हैं कि एक आयत को कई मानी में इस्तेमाल किया जाता है।
بہار الانوار میں جلد نمبر 92 میں 80 سے زیادہ روایات ہیں جو ظواہر قرآن اور بواطن قرآن کے بارے میں. ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. دیکھیے یہ مشترک استعمال ہوا ہے، حالانکہ ظاہراً تو یہ چشمے کا پانی ہے مگر مراد امام زمانہ علیہ السلام ہے. الجوار الکنس بھی وہ جاریات جو ناپید ہیں، غائب ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ایک میں حقیقت دوسروں میں مجاز ہوگا، تب یہ اشتراک کا وقوع ہوگا، خواہ وہ قرآن میں ہو یا غیر قرآن میں ہو. بس خلاصہ یہ ہوا، حق قول یہ ہے کہ مشترک لفظی ہے. دلیل نقل، تبادر، عدم صحت سلب. لغات میں ہے اور قرآن میں نہیں، ہم نے اس کو نہیں مانا. یہ جو آپ نے کہا کہ کلام الہی میں اشتراک ممنوع ہے، ہم نے کہا نہیں. بعض اوقات تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تفاہم کے لیے مشکل ہے اور اجمال ہے، بعض اوقات تو اخر و متشابہات میں تو اجمال خود متکلم کی خواہش ہے، اللہ کی خواہش ہے. پس قرآن میں مشترک محال نہیں، قرینہ آ سکتا ہے جو بتا سکتا ہے. یہ بھی بتا دیا کہ کس نے کہا ہے کہ معنی متناہی ہے، الفاظ متناہی ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ ممکن نہیں ہے متناہی کو غیر متناہی کے لیے، یہ مخلوق کی بابت ہے. جب خالق ہو تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی. وربما توہم وجوب وقوع الاشتراک فی اللغات لأجل عدم تناہی المعانی و تناہی الالفاظ للمرکبات، الفاظ المرکبات، فلا بد من الاشتراک فیہا. پس اشتراک ہو گیا، معانی متناہی نہیں ہے، الفاظ متناہی ہے. یہ جو توہم کیا گیا ہے کہ وقوع الاشتراک فی اللغات کیونکہ عدم تناہی المعانی و تناہی الالفاظ فلا بد من الاشتراک فیہا وهو فاسد. کیوں؟ لوضوح امتناع الاشتراک فی هذا المعانی لاستدعاء الاوضاع الغیر متناہیہ ولو سلما لم يكد يجدي الا في مقدار متناہل مضافا الى تناہی المعانی الکلیہ و جزیاتها. ہاں اگر کلی بمعنی کلی اور افراد کی بات ہو اور جزیات کی تو اس میں کوئی حرج نہیں، متناہی غیر متناہی کیوں نہ ہو. الا ان وضع الالفاظ بازاء کلیاتها یغنی عن وضع لفظ بازائها کما لا یخفی مع ان المجاز باب واسع. ہم مجاز کو لے آئیں گے جو کہ واسع اور وسیع مفہوم ہے، بجائے اس کے کہ ہم درس نمبر 49 میں یہ بیان کرتے. الحمدللہ سارا کا سارا درس ہم نے اسی 48 میں مکمل کر دیا، اور اب ہماری گفتگو جو 49 میں آئے گی وہ انشاءاللہ 12ویں امر میں آئے گی. اور جو 12واں امر ہے وہ اس سے ملتا جلتا ہے، اس لیے کہ 12واں امر بھی مشترک کے بارے میں ہے. قد اختلفوا فی جواز استعمال لفظ اکثر من معنی على سبیل الانفراد
والاستقلال، یہ اختلاف ہے کہ آیا ایک معنی اکثر من معنی واحد میں استعمال جو ہوتا ہے منفرد مستقل انفرادیت اور استقلال کے ساتھ، یہ ہے استعمال لفظ یا نہیں؟ اس میں اقوال ہیں. اظہرها عدم و جواز الاستعمال فی الاکثر عقلاً، ایک مشہور اور اظہر قول یہ ہے کہ عقلاً یہ جائز نہیں کہ ایک لفظ اکثر معنی میں استعمال ہو. کیوں؟ اس کی گفتگو انشاءاللہ آئے گی، کیونکہ آج اگر ہم اس کو بیان کریں تو یہ مشکل ہو جائے گا، وہی اشکال آئے گا جو پہلے ہمارے عزیز کر چکے ہیں کہ بہت جلدی نہ کریں مگر آہستہ آہستہ پڑھاتے جائیں. چند منٹ میں خلاصہ بیان کریں اور آپ سے اجازت لیں. جو 11واں امر ہے وہ وقوع الاشتراک کے بارے میں ہے. حق قول یہ ہے کہ اشتراک ممکن بھی ہے اور وقوع پذیر بھی ہے. دلیل نقل و تبادر ہے، عدم صحت سلب ہے کہ ایک یا دو سے زیادہ معنوں کی طرف نسبت کو سلب کرنا درست نہیں ہے. اگرچہ بعض نے کہا ہے محال ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ وضع الفاظ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے مراد اور مفہوم و مقصود کا پتہ چلے. اشتراک کے ہوتے مراد کے سمجھنے میں خلل واقع ہوتا ہے کہ یہ مراد ہے یا وہ. کثیر الرماد سے مراد بسیار خور ہے یا سخی، کیونکہ اشتراک میں قرائن مخفی ہو جاتے ہیں تو مقصود کیسے معلوم ہوگا؟ یا اولاً تو اخلال ممنوع ہے اس لیے کہ اشتراک کی صورت میں قرائن واضح پر بھروسہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اشتراک کا وجود وضع کی حکمت میں مخل نہیں ہے، اس لیے کہ بعض اوقات غرض کا اجمال کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جیسے قرآن میں مشترک کا استعمال ہوا ہے. بعض کو یہ توہم ہوا ہے کہ قرآن میں مشترک کا استعمال محال ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کے استعمال سے تطویل بلا طائل یعنی بے فائدہ خود کو طول میں ڈالنا لازم آئے گا، اور قرآن پر بھروسہ نہ ہو تو کلام میں اجمال لازم آتا ہے. یہ دونوں صورتیں اللہ کے کلام کے لیے مناسب نہیں. اس کا اشارہ قرآن میں اشتراک کے محال نہ ہونے کی طرف ہے، یعنی قرآن مجید میں اشتراک محال نہیں، اس لیے کہ اگر قرینہ حالیہ یا قرینہ مقالیہ موجود ہو اور اشتراک کو کسی دوسری غرض کے لیے لایا گیا ہو تو تطویل بلا طائل لازم نہیں آتی. اور پھر یہ بھی کہ کس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اشتراک ممنوع ہے، جبکہ اشتراک کا تعلق ایسی شے کے ساتھ ہے جس سے غرض متعلق ہو. اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کلام میں متشابہات کو ذکر نہ فرماتا. متشابہات خود مجمل ہیں. یہ جو ایک توہم ہے کہ لغات میں اشتراک کا وقوع واجب ہے مشترک لفظی، اس لیے کہ الفاظ معدود اور متناہی ہیں اور ان کے مقابلے میں معنی زیادہ اور لا متناہی ہیں، پر ضروری ہے کہ لغات میں اشتراک ہو. لیکن یہ نظریہ غلط اور فاسد ہے، اس لیے کہ واضح ہے کہ ان معنی میں اشتراک ممتنع ہے، کیونکہ یہ بات تقاضا کرتی ہے کہ اس کے واسطے اوضاع بھی غیر متناہیہ ہوں، وضع بھی غیر متناہی ہو، جو درست نہیں. اور اگر آپ کی بات مان لی جائے تو بھی صرف معدود اور متناہی یعنی گنے چنے کم مقدار میں قبول کی جائے گی. علاوہ بر کے معنی کلیہ امور متناہی اور معدود ہوتے ہیں، البتہ ان کے مصادیق کلیات و جزیات اگرچہ غیر متناہی اور متکثر و اکثر ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ان کے مقابلے میں الفاظ میں وضع کیا جائے اسی طریقے سے غیر متناہی، بلکہ کلیات کے مقابلے میں خود الفاظ کی وضع ہمیں امر سے بے نیاز کر دیتی ہے. بس خلاصہ آخری بات کریں، علاوہ بری اگر الفاظ اتنی مقدار میں موجود نہ ہوں جتنی مقدار مفید معنی ہونے چاہیے، یعنی الفاظ کی مقدار معنی کی مقدار سے کم ہو، تو معنی سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے مجاز کا سہارا لے سکتے ہیں. مجاز کا باب تو کھلا ہوا ہے.
फफ़हम, क्योंकि मजाज का दायरा वसी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिम्मत करके 24 मिनट में मुकम्मल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह दर्स नंबर 48 में हमने इश्तिराक की बहस को मुकम्मल कर दिया। 12वां अम्र इंशाअल्लाह दर्स नंबर 49 में आएगा। अल्लाह करीम हमको तौफीक दे कि हम इस मुतनाही और गैर मुतनाही की बहस को समझें, वाज़ह इस्तेमाल की बहस को समझें, ये समझें करीना मकालिया और हालिया क्या होता है, ये समझें कि जिन्होंने कहा है महाल है उनके दलाइल कैसे रद्द हुए, जिन्होंने कहा वाजिब है उनके दलाइल कैसे रद्द हुए, जिन्होंने कहा मुमकिन है उनके दलाइल कैसे रद्द हुए। अल्लाह करीम जअलकुमुल्लाहु मिनल उलमा अल किबार। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।